کے ٹیلی گرام چینل پہ عمر میڈیا نے یہ ساری چیزیں چلائیں کہ انہوں نے اس کو نور ولی مسعود نے اپوائنٹ کیا کہ اس کو یہ ٹاسک تھا کہ آپ نے چائنیز نیشنلز کو پاکستان اور خاص طور پہ اس علاقے میں ہٹ کرنا ہے۔ تحقیقاتی ٹیموں نے چینی شہریوں پر حملے کے تمام شواہد پیش کر دیے۔ نیکٹا کے سربراہ رائے طاہر نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ وشام حملہ ٹی ٹی پی نے کیا جس کے تمام شواہد موجود ہیں۔ 26 مارچ کو چینی انجینئرز کا قافلہ داسو جا رہا تھا کہ کار میں بیٹھے خودکش بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ دھماکہ خیز مواد کار کے دروازوں میں فکس کیا گیا تھا۔ چینی انجینئرز کی بس دھماکے کے بعد 150 فٹ گہرے نالے میں گر گئی تھی۔ حملے میں استعمال ہونے والی سلور کار کا ماڈل 2006 تھا اور گاڑی پاکستانی نہیں، یہ کار افغانستان سے پاکستان میں داخل ہوئی۔ پشاور کے علاقے حسن خیل میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شفیق اللہ شہید، 5 دہشت گرد مارے گئے، 3 زخمی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق علاقے سے دہشت گردوں کا خاتمہ یقینی بنانے کے لیے سرچ آپریشن جاری۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان کے کویت اور قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ امیر کویت اور امیر قطر نے وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفراء کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ دونوں رہنماؤں کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وفاقی حکومت کی غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان لانے کی منصوبہ بندی، زندہ مویشیوں کی برآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ، مشاورت شروع کر دی گئی۔ زندہ مویشیوں کی درآمد میں دلچسپی کا اظہار، تمام اسٹیک ہولڈر بشمول صوبائی حکومتوں سے پابندی ختم کرنے کے حوالے سے تجاویز طلب۔ مشاورت کے بعد سمری حتمی منظوری کے لیے ای سی سی کو بھجوائی جائے گی۔ موجودہ حکومت کا چین سے مسلسل درآمدات پر انحصار، اپریل میں سالانہ بنیادوں پر چین سے درآمدات میں 116% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ گزشتہ ماہ چین سے امپورٹس 1 ارب 44 کروڑ 33 لاکھ ڈالرز رہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں چین سے درآمدات میں 18% اضافہ ہوا۔ نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی ختم کرنے کا فیصلہ، وزیراعظم کی ہدایت پر 4 رکنی کمیٹی بنا دی گئی، 31 اگست تک سفارشات طلب۔ پی آئی اے انتظامیہ کو برطانیہ کے لیے فلائٹ آپریشن کی اجازت ملنے کی امید، ہفتہ وار 22 پروازیں آپریٹ کرنے کے لیے تیاریاں جاری۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں جن کے لیے کمیٹی بنا دی گئی۔ تحفظات دور ہو گئے تو کابینہ میں جایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈرز پر صورتحال اچھی نہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس پر بات کرنی ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 سے 25% اضافے کا مطالبہ، سندھ کے نئے ترقیاتی منصوبوں کی فہرست بھی وفاقی وزیر احسن اقبال کو پیش کی گئی۔ منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی تیز کرنے پر زور۔ ملاقات میں وزیراعظم کی جانب سے پیپلز پارٹی کی دوبارہ وفاقی کابینہ میں شمولیت کی خواہش کا اظہار۔ پی پی وفد نے کہا اتحادی رہنے کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی نے موجودہ حکومت کو جعلی قرار دے دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک پر اشرافیہ قابض ہے جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ ملک میں آئین کی بالادستی بہت ضروری ہے، چند لوگوں کی انا پورے ملک کو برباد کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل آمد، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، ملک کی سیاسی صورتحال پر بات چیت، ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اور خیبر پختونخوا کے بجٹ پر بانی کو اعتماد میں لیا۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے مسائل پر وفاق سے ہونے والی پیش رفت پر بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات، لوڈ شیڈنگ، بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ ملاقات میں صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق، کل دوبارہ ملاقات کا فیصلہ۔
سازشی ٹولے کی تمام تر کوششوں کے باوجود وزیر اعلیٰ KP علی امین نے SIFC اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا SIFC کا مستقل ممبر ہے، کوئی مائی کا لال SIFC میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں سازشی ٹولے نے کوشش کی لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ نواز شریف کا آئندہ ماہ سے ملک گیر دوروں کا پروگرام، نون لیگ کے قائد پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے مرحلے میں کراچی جائیں گے۔ اداکاری، صداکاری اور ہدایت کاری کا روشن ستارہ ڈوب گیا۔ طلعت حسین طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کافی عرصے سے علیل اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ مسجد عائشہ فیز 8 خیابان اتحاد میں ادا، تدفین ڈیفنس کے قبرستان میں کی جائے گی۔ طلعت حسین نے 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے کام کا آغاز کیا۔ پاکستان کے باہر بھی کئی چینلز پر اداکاری کی، ڈراموں کے ساتھ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پر تاثر آواز اور منفرد انداز، مرثیہ پڑھنے میں بھی طلعت حسین کا کوئی ثانی نہیں۔ مرحوم کی آواز کا اتار چڑھاؤ مشکل اشعار کا سمجھنا بھی آسان بنا دیتا تھا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد کا سینئر اداکار کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اداکارہ بشریٰ انصاری نے بھی انسٹاگرام پر طلعت حسین کے انتقال کی خبر شیئر کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ فن اداکاری میں طلعت حسین کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا بھی عظیم اداکار کے انتقال پر اظہار افسوس۔ بولے طلعت حسین نے اپنی آواز اور اداکاری سے ہر کردار کو زندہ کیا۔ صحت مند پنجاب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لانے لگی۔ شہروں اور دیہات میں فیلڈ اسپتال، کلینک آن ویل سے روزانہ ہزاروں مریض مستفید۔ مریضوں کو مفت ادویات گھر میں ملنے لگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پروجیکٹ پر اظہار اطمینان، کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں۔ صحت کی سہولتوں کی بہتری پر پوری توجہ ہے۔ کراچی کو محفوظ بنانے کا پلان، سیف سٹی منصوبے کے لیے 3 ارب سے زائد کی رقم جاری کر دی گئی۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں سیف سٹی منصوبے کا پہلا مرحلہ 12 ماہ میں مکمل ہوگا۔ سیف سٹی منصوبے کو کراچی کے بعد سندھ کے دیگر شہروں تک توسیع دی جائے گی۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار، نواب شاہ سمیت کئی شہروں میں آج بھی پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ، سکھر، ٹھٹھہ، روڑی، خیرپور سمیت سندھ کے کئی شہروں میں موسم آج بھی گرم رہا۔ پنجاب میں بارشوں کے باوجود ہیٹ ویو کا خطرہ نہ ٹل سکا۔ لاہور میں بھی سورج کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 44 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سورج کے مزاج گرم، شہری بے حال۔ صہیونی فوجی کی ہٹ دھرمی، غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری۔ جنگی طیاروں نے رفح، جبالیہ، بیت حنون میں کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ رفح میں ایک گھر پر میزائل حملے میں خاندان کے 6 افراد شہید۔ بیت حنون پر حملے میں 16 فلسطینی لقمہ اجل بنے۔ جبالیہ میں کارروائی کے دوران کئی شہادتیں ہوئیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران شہداء کی تعداد 51، مجموعی تعداد 35,900 سے تجاوز کر گئی۔ جبالیہ میں صہیونی فوج کو بھی شدید مزاحمت کا سامنا۔ القسام بریگیڈ کے تابڑ توڑ حملے، سرنگ میں گھسنے والے فوجیوں کو مار گرایا، کئی زخمی، کچھ کو گرفتار کر لیا۔ اسرائیل کی تردید۔ صہیونی وزیر اعظم کی جنگی پالیسیوں سے اسرائیلی عوام بھی بیزار۔ تل ابیب میں احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین کا نتنیاہو سے یرغمال افراد کی رہائی میں ناکامی اور جنگ بندی نہ کرنے پر مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسرائیلی پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال کیا، کئی افراد گرفتار۔ اسرائیل کے ساتھ نئے مذاکرات وقت کا ضیاع اور غیر ضروری قرار۔ حماس کے رہنما اسامہ حمدان کہتے ہیں مذاکرات کے باعث اسرائیلی فوج کو غزہ میں جارحیت جاری رکھنے کے لیے مزید وقت ملتا ہے۔ جب تک غزہ جنگ کے خاتمے کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، حماس مزید ثالثی مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اسرائیل کے لیے فوری طور پر غزہ کی پٹی سے انخلا اور تمام جارحیت بند کرنے کی ضرورت ہے۔
پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا تیسرا T20 منگل 28 مئی کو کارڈف میں کھیلا جائے گا۔ سیریز میں رہنے کے لیے گرین شرٹس کو تیسرا میچ جیتنا لازم۔ پہلا میچ بارش کی وجہ سے منسوخ ہو گیا تھا۔